الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. حسن اللہ یاری کے ساتھ ہمارا جو ریسنٹ مکالمہ تھا ایگزسٹنس آف گاڈ پہ، جس میں وہ شلوار کے ذریعے، کیلے کے ذریعے، پین کے ذریعے، فریج اور سبزیوں کے ذریعے خدا کو ثابت کرنے چلے تھے، آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا بھائی؟ کہ یہ اس طرح کا مناظرہ والا آدمی ہے جو مناظرے کرتے ہیں. یہ عمر کو، ابو بکر کو، عائشہ کو گندی ننگی گالیاں نکالنے والا آدمی ہے. یہ مولا علی کو وہ چنے کے پیڑ کے اوپر چڑھاتا ہے. تو یہ ہمارا کام تو 87% یہ کرتا ہے. یہ ہمارا کام تو 87% یہ کرتا ہے. یہ ہمارا کام تو 87% یہ کرتا ہے. 87% اسلام کو تو غلط یہ ثابت کرتا ہے. تو جی تو سنا سامعین آپ نے، یہ اویس اقبال ایک ملحد حسن الایاری شیعہ رافضی کے لیے کہتا ہے کہ جی وہ 87% تو ہمارا کام کر رہا ہے، یعنی ملحدوں کا کام کر رہا ہے. کس طریقے سے حسن الایاری 87% جو ہے وہ ملحدوں کا کام کر رہا ہے؟ تو سامعین، ملحد قرآن کو نہیں مانتے، مسلمانوں میں قرآن کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. اب حسن الایاری کے قرآن کے متعلق کیا نظریات ہیں، ذرا آپ انہی سے سن لیجئے. اور الفاظ قرآن جہاں تک تعلق ہے، مسلمان لاکھ کہہ دیں کہ الفاظ قرآن محفوظ ہیں، دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ادعا کرنے سے، کلیم کرنے سے کوئی حق ثابت نہیں ہوتا. تو اہل بیت علیہ السلام نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ یہ قرآن کامل ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اس مسئلے میں بہت زیادہ ہیں کہ قرآن میں کمی کی گئی ہے. کہاں پہ کمی کی گئی؟ 2 مقامات پر. وہاں اس مقامات پر جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات اور ان کے اسماء مبارکت ہے. جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات اور ان کے اسماء مبارکت ہے، صحیح، ان کو ان لوگوں نے حذف کر دیا. اور وہ دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کی شدید مذمت تھی، صحابہ کی نام کے ساتھ، ان کی نشانی کے ساتھ کہ فلاں نے یہ کیا ہے، اس کے ان کے نفاق کی دلیل ہے، ان کی جہنمی ہونے کے دلائل تھے واضح جو تھے، ان لوگوں نے ان کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے، اپنی سیاسی مصلحت اور منفعت کے لیے. اور ہمارے موقف کے ساتھ ہمارا موقف یہی ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ صحابہ نے وہ اور آیات جن میں خلافت کا ذکر تھا، امامت کا ذکر تھا، یا صحابہ کے اپنی مذمت تھی، انہوں نے اس میں خیانت کیا جیسے پرانے والے امتوں نے خیانت کی اپنی کتب میں. صحابہ نے ہمارا موقف یہی ہے. استغفر اللہ. تو سنا سامعین آپ نے، یہ حسن الایاری کے نظریات ہیں قرآن کے حوالے سے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ شخص قرآن کے الفاظ کے متعلق کہتا ہے کہ جی وہ محفوظ نہیں ہے. قرآن کے متعلق کہتا ہے کہ معاذ اللہ قرآن کامل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کہتا ہے کہ جی صحابہ نے قرآن میں خیانت کی ہے. تو ملحدین بھی تو قرآن کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں نا. حسن الایاری بھی وہی کام کر رہا ہے. اسی لیے اویس اقبال نے کہا کہ 80% تو یہ بندہ ہمارا کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے سامعین، اسلام کے حوالے سے ملحدین مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. اب حسن الایاری اسلام کے متعلق کیا نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے، آپ ذرا اس ہی سے سن لیجئے. آپ کہتے ہیں تو پھر آپ اس کے بدلے میں آپ ہمیں کامل دکھائیں نا، آپ ہمیں کامل دین ناقص ہے نا، دین ناقص ہے بھائی، دین ناقص ہے نا، دین ناقص ہے بھائی، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. دیکھیں مسلمان دین مسلمانوں ٹھیک ہے، اس کا جواب قرآن بھی سنت دو آگے، پھر ایک دین مسلمانوں ٹھیک ہے، اس کا جواب قرآن بھی سنت دو آگے. پھر اب آپ سے تفسیر سے بات لے لیتے، دین ہی آپ نے کہہ دیا ناقص ہے. اور میں سے بات آگے کر کے کہتا ہوں اور دوسرا چیلنج دے دیتا ہوں، ان کے مذہب میں اللہ بھی نہیں ہے. اللہ جھوٹ ہے، اسلام جھوٹ ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، قیامت بھی جھوٹ ہے، اور سب پوری شریعت جھوٹ ہے ان کے مذہب. یہ بھی ہمارا ادعا ہے. ابھی اس پہ مناظرہ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر کوئی ٹیسٹ کرنا چاہے تو بسم اللہ آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ جن کے مذہب میں یہ سب جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام ثابت کرنے سے بھاگ گئے بھائی. اوے مسلمان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام ثابت کرنے سے مناظرے سے بھاگ گیا جس مذہب میں یہ ثابت نہیں کر سکتے. تو سنا سامعین آپ نے، دین اسلام کو یہ ناقص مانتا ہے، خود کہتا ہے معاذ اللہ کہ جی قرآن بھی ناقص ہے مسلمانوں کے پاس، سنت بھی ناقص ہے، اور معاذ اللہ یہاں تک کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے سارا ان کے پاس. تبھی تو ایک ملحد اویس اقبال نے اس شیعہ رافضی حسن الایاری کے لیے یہ بات کہی کہ 80% ہمارا کام کر رہا ہے. پھر اسی طریقے سے سامعین، یہ شخص صحابہ کرام کے ایمان کا قائل نہیں ہے، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے چیلنج بازیاں کرتا ہے. تم ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کرو، میں اپنا نام
میرا نام حسن اللہ یاری ہے، میں چینج کر دوں گا اس کا نام رکھ دوں گا غلام یزید، غلام عمر، غلام عائشہ، تم جو چاہو. پھر یہیں پہ بس نہیں سامعین، شیعہ مذہب کے مطابق عقیدہ رجعت کا بھی یہ شخص قائل ہے. شیعوں کا عقیدہ ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، دیکھیں کہ 12 امام علیہم السلام مہدی ہیں، اور یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کا دنیا میں رجعت ہوگا، اور یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کا دنیا میں رجعت ہوگا، ٹھیک ہے نا، رجعت ہوگا. اور ائمہ اطہار علیہم السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 خلفاء کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہے، 12 کے علاوہ ان کے اور وسیع نہیں ہے، صرف یہ ہیں. اور 12ویں امام کے بعد انشاءاللہ ان کے فرزند ان کے جد امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ایک عبادتی کرائیں گے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جد امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ایک عبادتی کرائیں گے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تو یہ 12 مہدی جو ہیں یہ خود ائمہ ابرار علیہم السلام ہے، ٹھیک ہے نا. اجمال یہی ہے، تفصیل اس کا انشاءاللہ کسی اور وقت پہ. بات یہ تھی کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ قبروں سے ابو بکر اور عمر دونوں کو نکالیں گے اور وہ درخت پہ جلا دیں گے، اور یہ میں نے پڑھی، یعنی کتابوں میں پڑھی ہے روایت. تو کیا یہ صحیح روایت ہے؟ جی بالکل بالکل. دنیا میں عدل نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ سب مظلوم کو اس کا حق دیا جائے. جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے، اور جب تک خود ابو بکر عمر اپنی زبان سے اعتراف نہ کرے نا، آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا. جب تک وہ ابو بکر عمر خود زندہ ہو کر دوبارہ اپنا اعتراف کریں کہ ہم نے یہ کیا، یہ غلط کیا، یہ کام کو غلط کیا، اس وقت تک یہ بہت سارے لوگ شک کریں گے کہ استغفر اللہ. تو دیکھیں سامعین کس طریقے کے نظریات کا یہ بندہ قائل ہے، اور پھر عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے امت مسلمہ چونکہ اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے، ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتی ہے، تو ان اہل بیت کا نام لے کر لوگوں کو یہ گمراہ کرتا ہے. یہ اہل بیت کے ساتھ بھی مخلص نہیں، اہل بیت کے ساتھ بھی سامعین ہے، یہ حسن العیاری شیعہ رافضی مخلص نہیں ہے. بلا شک یہ جن لوگوں نے امامت کا زیدی جو امام اسماعیلی امامین کے متعلق ائمہ اطہار علیہ السلام کے احادیث ہیں، شیعوں سے پوچھتے تھے کہ اگر کوئی امام نہیں ہے اور وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، منصوص من اللہ امام، وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مرتد ہے، کافر ہے. اور پوچھتے تھے اگر وہ علوی اور فاطمی ہو تو کیا؟ تو فرماتے تھے علوی فاطمی بھی ہو تو وہ کافر مرتد ہے. علوی اور فاطمی ہو تو کیا؟ تو فرماتے تھے علوی فاطمی بھی ہو تو وہ کافر مرتد ہے. یہ احادیث ان کا وجہ صدور کیا ہے؟ ان کا وجہ صدور خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا. نہیں جیسا ابھی ائمہ اطہار علیہ السلام کے بھائی ائمہ اطہار علیہ السلام کے کزنز ہیں جو جھوٹے امامت کا ادعا کرتے تھے، تو ان کے متعلق ارتداد کا فتویٰ خود ائمہ علیہ السلام نے دی ہے. جی بالکل. ان ائمہ اطہار علیہ السلام کے بھائی ائمہ اطہار علیہ السلام کے کزنز ہیں جو جھوٹے امامت کا ادعا کرتے تھے، تو ان کے متعلق ارتداد کا فتویٰ خود ائمہ علیہ السلام نے دی ہے. جی بالکل. هي كتاب التشريف بالمنن في التعريف بالفتن المعروف بالملاحم والفتن، تأليف سید ابن طاووس، چاپ مؤسسة صاحب الامر علیہ السلام. یہ اصفہان میں کتاب چھپی ہے، سید ابن طاووس کی کتاب ہے. اچھا یہ صفحہ نمبر 248 میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 362 میں. حدیث کچھ طویل ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمُ الدَّجَّالِينَ مِنْ وَلْدِ فَاطِمَةَ فَإِنَّ مِنْ وَلْدِ فَاطِمَةَ دجالین. برحذر رہو، وہ دجال جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نسل سے ہوں گے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے دجالین، ایک نہیں شیاطین، دجالین آئیں گے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال سامعین یہ حسن العیاری جس کے متعلق ایک خود ملحد کہہ رہا ہے کہ جی یہ 87% تو ہمارا کام کر رہا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے سامعین کہ کس طریقے سے یہ 87% ملحدوں کا کام کرتا ہے.